علیکم کہ ترمذی کی ورحمۃ حدیث اللہ ہے وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک کمثل الحمار یحمل اسفارہ، یہ ایسے گدھے ہیں جن پر کتابیں لدی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جو مثال دی گئی ہے، اس مثال کو ذہن نشین رکھیں اور بک بک کرنے والے شخص کو دیکھیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہے، لیکن یہ گدھے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ اپنی گستاخیاں صحابہ کی شان میں بیان کرتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے کیسے ہیلے بہانے بنا رہا ہے، کیسے ہیلے کر رہا ہے، آئیے دیکھیے۔ جس نے صحابی کو دیکھا اس کو بھی نہیں چھوئے گی، جس نے اس کو بھی دیکھا۔ یہ حسن سند ہے؟ جی جی پوری ہے۔ اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے اشخاص ہیں جن کے خلاف ساری بات چیت آپ کرتے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کے واقعات بتاتے رہتے ہیں، یہ سارے صحابی آپ ان کو مانتے؟ ابھی آپ نے کہا ہے، ابھی آپ سے نہیں مکر سکتے، آپ نے ابھی کہا کہ میں ان کو جنتی بھی مانتا ہوں۔ جنتی بھی مانتے ہیں؟ ہاں۔ اچھا، پھر مجھے یہ بتائیں، یہ میرے اسٹیج پہ بڑی بےزتی کی میری ایک بندے نے، کہتا ہے یار آپ کو شرم نہیں آتی، آپ لوگ جناب جنتی بندوں پہ بیٹھ کے تنقیدیں کرتے ہیں جو اللہ کی جنتوں میں بیٹھے ہیں، یہ کس نے کہا؟ آپ کو یاد نہیں تاکہ میں آتی؟ اس کو اسی کی تنقید کا جواب دوں، کسی اہل حدیث نہیں کہا ہوگا۔ ظاہر ہے حدیثوں نہیں ہاں، کہنا۔ تو اہل حدیث تو سب سے زیادہ جنتیوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ معاویہ کی پہلی چیز آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں انجینئر کے اندھے بھکت ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر اہل حدیث ہے، تو یہ نہیں، بلکہ یہ شیعہ ہے، چھپا ہوا شیعہ ہے، اور جو اس کے بھکت ہیں وہ بھی شیعہ کے فالوور ہیں، رافضیوں کے فالوور ہیں۔ کیونکہ اس طرح اہل حدیث پر حملہ کرنا کوئی اہل حدیث کا کام نہیں، یہ شیعہ رافضیوں کا ہی ہے اور ان کے چیلے چپاٹے اندھے مقلدوں کا ہے۔ آئیے، ایک اصولی بات چل رہی ہے، لیکن یہ اپنی گستاخی کو چھپانے کے لیے آج جو بات کہا ہے، اس میں یہ اتنا زبردست پھنسے گا اور اس کی شیعیت ایسے ظاہر ہوگی کہ آپ دیکھ لیں گے ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد، یہ کیا اس کا کوئی بھکت بھی میری باتوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ جنت کنفرم ہے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کنفرم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے نا، اشرا مشاہ حدیث میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی نیم تو نہیں دی گئی نا، انڈائریکٹلی کبھی سمندری جہاد ادھر سے پکڑتے ہیں نا، بائی نیم تو نہیں دی گئی۔ جس کو بائی نیم بشارت دی گئی ہے اس کے سب سے بڑی گستاخی تو اہل حدیث کرتے ہیں۔ اہل حدیث نہیں کہتے ہیں جی اے تو شاہ جی میرا دیکھو نا، اردو کرتا سوٹ لیجئے کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کی۔ اہل حدیث تو ہر ممبر پہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، کیوں جی؟ تو حضرت عمر جنتی نہیں ہے، ان کی غلطی کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیوں بیان کرتے ہیں؟ پھر عبداللہ بن عباس، دیکھا آپ نے اس جاہل مرکب کو؟ کمثل الحمار یحمل اسفارہ، ایسا گدھا ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہے۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ جو حدیث بیان کرتے ہیں اہل حدیث، یہ کس پس منظر میں اور کس اصول کے تحت بیان کی جاتی ہے۔ اس کو تو نیتوں کے معاملات بھی نہیں معلوم کہ ایک ہوتا ہے حدیث بیان کرنا اصول کے طور پر، اور ایک ہوتا ہے تان کرنا حدیث کو لے کر، جو انجینئر کرتا ہے۔ اہل حدیث اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو نہ تو ان کی نیت تان کی ہوتی ہے، نہ صحابہ کی غلطی بتانے کی ہوتی ہے، کیونکہ اس بیوقوف کو یہ نہیں سمجھا کہ اگر صحابہ کی غلطی بتانا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو یہ کام تو سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کسی سلف نے کہا کہ حضرت عمر کی غلطی بتا کر ان پر طعن کر رہے ہیں یا ان کی غلطیاں یہاں کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہاں اصول سکھایا جا رہا ہے، اور جس کو توحید سمجھے، جس کو ایمان سمجھے، اس کے لیے سب چیزیں ہیں نا۔ ان کے جیسے کمثل الحمار یحمل اسفارہ ایسے گدھے جن پر کتابیں لدی ہیں، اس کے لیے تو سب چیزیں نہیں ہیں نا۔ کہ جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو قال قال رسول اللہ کی بات جب آتی ہے تو آپ کو وہ لینا ہے، اس کے سوا نہیں لینا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کو بتایا جا رہا ہے جو اندھی تقلید میں قال قال رسول اللہ کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کے اس عقیدے، اس کے اس مذہب کو باطل کرنے کے لیے، اس کے امام کے درجے کو بتانے کے لیے کہ تیرے امام کا کیا درجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، کہ دیکھ جب اللہ رسول کے سامنے حضرت عمر کی بات نہیں چل سکتی، تیرے امام کی کدھر چلے گی؟ تو یہ اصول سکھایا جا رہا ہے، نہ کہ امام صاحب کی توہین کی جا رہی ہے اور نہ ہی حضرت عمر کی توہین کی جا رہی ہے، جیسا یہ انجینئر کمثل الحمار یحمل اسفارہ کرتا ہے۔ اور ابھی اس نے کیا، بولتا ہے کہ بائی نیم بشارت دی گئی ہے نا، اور بائی نیم بشارت نہیں دی گئی، ادھر ادھر سے پکڑ کر لاتے ہیں۔ تو کیا یہ جملہ یہ اہل بیت کے تعلق سے بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا،
کیوں؟ کیونکہ اس کو بغض ہے صحابہ سے. اس طرح کا جملہ کوئی استعمال تبھی کرتا ہے جب دل میں بغض ہوتا ہے. کوئی اہل حدیث صحابہ کے تعلق سے بغض نہیں رکھتا. نہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے تعلق سے بغض رکھتے تھے. اس لیے یہ اصولی بات سکھائی جا رہی ہے، اصولی بات کی جا رہی ہے. یہ تان و تشنیع اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو انجینئر اپنی جہالت چھپانے کے لیے پیش کر رہا ہے. آئیے اس کی اور جہالتیں دیکھتے ہیں اور پھر ہمارا مقدمہ اس پر دیکھیں گے کہ یہ کیا اس کی پوری ذریت جو عقل پرست ہے، عقل کو اپنا رب بنا بیٹھی ہے، وہ جواب دے پائے گی کہ نہیں. رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا حضرت ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں ان کا تم پہ آسمان سے پتھر برس پڑے، میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتا ہوں، تم ابو بکر عمر کے فتوے سناتے ہو مسند احمد سے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر بائی نیم جنتی ہیں، ان کی توہین حضرت ابو ابن عباس نے کیوں کی، اور جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی توہین کرنے والے. بخاری مسلم میں آتے ہیں. دیکھا آپ نے، اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ انجینئر بھکت جو اندھے مقلد ہے نا، ان کے سامنے اگر یہ حدیث بیان کی جائے گی تو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اللہ رسول کا یہ مقام ہے، اس کے مقابلے میں انجینئر جیسے تمہارے امام کی نہیں چلے گی. جب صحابی رسول کی نہیں چلتی، کسی نبی کی نہیں چلتی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی، ان پر طعن کر دیا، ان کے تعلق سے نبی کے دل میں بغض تھا؟ نہیں، یہ بغض والا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ بیچارہ کسی کا دھڑ کسی کا پیر جوڑ کے گنپتی بنا کر اپنے اندھے مقلدوں کو الو بنا رہا ہے. تو انجینئر کے اندھے بھکت جو اللہ رسول کے مقابلے میں انجینئر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان جاہلوں کو بتایا جاتا ہے یہ اصول کہ اللہ رسول کے مقابلے میں کسی صحابی، کسی اہل بیت، کسی تبع تابعی کی نہیں، کسی امام کی نہیں چل سکتی، تو انجینئر پلید کی کیسے چلے گی؟ آئیے پھر سنتے ہیں. یہ تمتع کے مسئلے میں حضرت علی نے مخالفت کی، حضرت عثمان نے جب بندی لگائی تو حضرت عثمان کی کیا توہین ہو جاتی ہے اس میں؟ جب سنت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے، توہین اس وقت ہوگی جب انجینئر محمد علی مرزا ورسز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. دیکھا آپ نے، اس نے مان لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا ورسز حضرت معاویہ ہوں گے تو یہ توہین ہے. اب ہم بتائیں گے کہ یہ صحابہ کا گستاخ کیسے ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو صحابہ کے مقابلے میں پیش کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسز حضرت معاویہ ہوں گے نا، پھر وہ حضرت معاویہ کی توہین نہیں ہوگی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنا ہوگا. دیکھا آپ نے، اس نے ایک اور اصول بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالف حضرت معاویہ ہوں گے تو حضرت معاویہ کی توہین نہیں ہوگی. تو ویسے ہی حضرت معاویہ مخالف اہل بیت ہوں گے تو وہ اہل بیت کی توہین نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کتاب و سنت سے دلائل ہیں. آپ حضرت عثمان کے ولی تھے، ان کی شہادت، ان کے قتل کے بعد ان کی قتل کا قصاص لینے کے سب سے بڑے حقدار تھے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ کسی کو عذرائے ظلم قتل کر دیا جائے تو ہم اس کے ولی کو غلبہ دیتے ہیں. اس بنا پر انہوں نے مطالبہ کیا اہل بیت سے. تو حضرت معاویہ اہل بیت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ اب کیا ثابت ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا حضرت معاویہ صحابہ کے خلاف ہے. یہ بولتا ہے نا کہ حضرت معاویہ کے حضرت علی کے خلاف آنے والے سب غلطی پر تھے، ہے نا. تو اب یہاں پر ہی ناانصافی اور ظلم والی بات کرتا ہے. تو یہاں مقابلہ کس کا ہو رہا ہے؟ صحابہ ورسز انجینئر مرزا علی. حضرت معاویہ اور حضرت علی اور اہل بیت کا مقابلہ کہیں نہیں ہے. دونوں کے پاس دلائل ہیں، تو دونوں کی بات اصولی ہے. اب مسئلہ انجینئر کا کھڑا ہو گیا، اس کے اندھ بھکتوں کا کھڑا ہو گیا ہے جنہوں نے انجینئر کی بات کو مان لیا ہے. تو یہ صحابہ کے مخالف آ گئے ہیں، صحابہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں. بار بار کہا کہ میری مجھ نہیں کسی نے کھولی. دین کے مسئلے میں جب اہل حدیث ڈسکس کرتے ہیں حج تمتع کا مسئلہ، ابن عمر کی مخالفت، ہم کتنے ناجار ہوں گے کہ ہم کہیں کہ حضرت عمر کی توہین کر رہے ہیں. اگر حضرت عمر کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے، اور اس پہ میں کہوں بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی کی کوئی غلطی نہیں بتاتا. اور بھائی حضرت علی کی غلطی میں نے کئی سال پہلے پورا لیکچر دیا ہے اجماع کی حجیت والا، جس میں میں نے بتایا صحیح بخاری میں کہ حضرت علی نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا. تو ابن عباس نے آگے کہا کہ امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتدین کو قتل کروایا تھا، آگ میں نہیں جلوایا تھا. یہ سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں حضرت علی نے اس مسئلے میں رجوع کیا. تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، توہین تو نہیں ہو سکتی. دیکھا آپ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلے گئے
تو حضرت علی کو یہ کبھی تان نہیں کرتا، کبھی متون نہیں کرتا، کبھی ان کی غلطی کو یہ بول کر ہائی لائٹ نہیں کرتا جیسے حضرت معاویہ صحابہ کی کرتا ہے۔ لیکن صحابہ کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے بھی اجتہادات ہیں، اور اہل بیت کے وہ خلاف چلے گئے، اور اہل بیت کے خلاف تو گئے نہیں، سیاسی مسئلے کے خلاف گئے، تو اس بنیاد پر وہ صحابہ کو متون کرتا ہے، اس کے اندھ بھکت متون کرتے ہیں، یعنی یہ صحابہ کے مخالف اتر آئے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف اتر آئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے اس نے اس جو مسئلے میں بتایا، اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ باقی یہ جن لوگوں کی غلطی ہے نا، ان کے خمیازے ان کی زندگی میں بھگتے گئے اور پھر ایشوز ریزالو ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا خمیازہ آج تک امت بھگت رہی ہے، اس لیے دیکھیے اس ظالم نے آپ یہاں پر ایسی بات کر دیا جو ظلم اور ناانصافی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ پہلے ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اگر اہل بیت کی سیاست کے خلاف آئے اور انہوں نے اپنے مطالبے کی تو ان کے پاس دلیل تھی، اور دلیل بھی اتنی مضبوط تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حکومت کو 20 سال تو خلافت کی انہوں نے، اور 20 سال گورنر بن کے حکومت کی شام پر، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہم عذرۂ ظلم قتل کیے جانے ولی کو غلبہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو، بنو امیہ کو غلبہ دیا، انہوں نے حکومت کی، اسلام کی خدمت کی، تو وہ تو دلیل والے لوگ ہو گئے، وہ تو اللہ رسول کے مخالف نہیں آئے، وہ تو اہل بیت کے مخالف نہیں ہوئے۔ ان کے مخالف ہونے والا کون ہے؟ یہ انجینئر کیا کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کی غلطی کو آج امت بھگت رہی ہے۔ اس ظالم سے کوئی پوچھا جائے کہ اگر تو حضرت معاویہ کے خلاف نہیں ہے اور تو اہل بیت کے خلاف بھی ان کی غلطی بتانا جانتا ہے یا بولتا ہے، تو ذرا مجھے بتا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی اور باغ فدق مانگا، تو تم نے وہاں کیوں سوال نہیں اٹھایا کہ یہاں پر کون حق تھا؟ جیسے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان اختلاف کو بڑے ہی زور شور سے اٹھا کر پیش کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ غلطی پر تھے، پورا زور لگا دیا جاتا ہے، پورا زور۔ اچھا تو یہی زور یہاں کیوں نہیں لگاتے کہ جب حضرت فاطمہ حضرت علی کے پاس گئی، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی باغ فدق مانگنے، تو یہاں کون غلطی پر تھا؟ اور یہاں کیوں نہیں بولا جاتا پھر؟ اگر جب مان لیا جائے کہ ابو بکر صدیق حق پر تھے اور زیادہ حق پر تھے اور کم حق پر حضرت فاطمہ تھی، تو یہاں کیوں نہیں بولا جاتا کہ حضرت فاطمہ کی اس غلطی کو آج امت بھگت رہی ہے؟ کیونکہ اسی مسئلے کو لے کر شیعہ رافضی شیخین سے بغض رکھنے لگے، ان پر لعن طعن کرنے لگے، ان پر الزام لگانے لگے، اس کے بعد حضرت معاویہ و یزید کی باری آتی ہے۔ تو یہاں کیوں نہیں کہا اس نے کہ حضرت فاطمہ کی اس غلطی کا آج امت خامیازہ بھگت رہی ہے؟ اب کوئی ظالم یہ کہے گا کہ اچھا حضرت ابوبکر صدیق صحیح تھے؟ ہاں حضرت ابوبکر صدیق صحیح تھے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کے پاس جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، اور جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، یعنی انبیاء کا وراثت میں چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے، صدقہ اہل بیت پر حرام ہے۔ پہلی دلیل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اللہ اور اس کے رسول سے حق ہونے کی۔ تو اب کیوں نہیں بولتا یہ انجینئر کہ زیادہ حق ابو بکر صدیق تھے، کم حق پر حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ عنہ؟ اچھا اب اس پر دوسری دلیل صحیحین کی روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب حضرت عباس حضرت علی کا جھگڑا ہوا اور حضرت عباس نے بہت سخت کلمات حضرت علی کی شان میں جھوٹے کذاب خائن تک کہے، اور پھر فیصلہ لے کے حضرت عمر کے پاس ان کے دربار میں آئے، حضرت عثمان نے کہا ان کا فیصلہ فرما دیجئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا مال صدقہ نہیں ہے؟ تو آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ہاں۔ کیا میں نے اور ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ حکومت نہیں کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ اللہ کی قسم کھا کر ابو بکر صدیق حضرت عمر کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحیح ہونے پر اللہ رسول سے دلیل تھی، خود اہل بیت حضرت علی سے بھی دلیل آ گئی، تو یہاں کیوں نہیں بولتے یہ ظالم کہ یہاں پر حق ابو بکر کے ساتھ تھا، حضرت فاطمہ کے ساتھ نہیں تھا؟ یہاں یہ ظالم کیوں نہیں بولتا کہ اس غلطی کی وجہ سے شیعہ رافضیوں کا فرقہ وجود میں آیا، شیخین کو گالیاں دیتا ہے، تو حضرت فاطمہ کی اس غلطی کی سزا آج امت بھگت رہی ہے، آپس میں اختلاف انتشار شیعہ سنی کا پھیلا ہوا ہے، کیوں نہیں بولتی ہے؟
اور کیوں اس طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے؟ اصل میں شیعیت کا اتنا غلبہ بیٹھ گیا ہے کہ لوگ سوچنے اور بولنے کی بھی صلاحیت اور زحمت کھو بیٹھے، کہ انہیں سوچنے سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، یا وہ غور نہیں کر پاتے۔ ان ظالموں سے پوچھو، جیسے ہی حضرت معاویہ کے تعلق سے اس طرح کی بات کہیں کہ حضرت علی زیادہ حق، حضرت معاویہ کم حق، تو الزامی جواب کے طور پر آپ بھی بولو کہ ابو بکر صدیق زیادہ حق یا حضرت فاطمہ زیادہ حق۔ اگر یہ ظالم کہے کہ حضرت معاویہ کی غلطی پوری امت بھگت رہی ہے، تو وہاں الزامی جواب پر بولو کہ ظالم پھر حضرت فاطمہ کی غلطی کو تو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ اور جس کو شیعہ رافضی اصل بنیاد یہی بناتے ہیں، یہ تو سیڑھی پکڑا ہے اس نے امیر المومنین یزید اور بنو امیہ اور پھر حضرت معاویہ کی، اب دھیرے دھیرے شیخین پہ پہنچے گا۔ اس کے ابا لوگ، اس کے آبا و اجداد تو ڈائریکٹ شیخین پہ پہنچتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حصہ کھا گیا، حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا۔ تو وہاں یہ ظالم کیوں نہیں بولتا، اس کے اندھ بھکت کیوں نہیں بولتے کہ حضرت فاطمہ کی غلطی آج امت بھگت رہی ہے؟ بولنے کی جرت ہمت نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے وہاں پر فیصلے دلائل اور انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو جب بات بولنے کی آئے، انصاف کرنے کی آئے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا سامنے کون ہے، بلکہ بات انصاف کے ساتھ کی جائے گی۔ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ انصاف کرنے والوں کا وہ مقام ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر اس کے دائیں جانب ہوں گے۔ انصاف کا یہ اہمیت ہے، ظلم سے بچنے کی یہ ہے۔ تو آج دیکھا آپ نے اس ظالم جابر کمثل الحمار یحمل اسفارا کا، کہ اس نے کیسے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، یہ بول کر کہ حضرت معاویہ کی غلطی کو امت بھگت رہی ہے۔ یعنی یہ مقابلہ کس کا چل رہا تھا؟ انجینئر مرزا علی حضرت معاویہ کا۔ یہ گستاخ ہے۔ اگر بات کرنا ہی ہے انصاف سے تو دونوں طرف کی بات کرو۔ اگر یہ بولے کہ ہاں حضرت ابو صدیق صحیح تھے اور حضرت فاطمہ وہاں غلط تھی، تو اس کے ابا لوگ جو اس کو پیچھے سے انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے پچھواڑے پر مار دیں گے اور اس کا وہ حل کر دیں گے کہ یہ ویڈیو میں بولنے کے لائق بھی نہیں رہے گا۔ بس ابھی تک کی اتنی ہی اس ویڈیو پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ بات لمبی نہ ہو، بات اصولی رہے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر اس پر چیتھڑے اڑائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے عقل پرستوں کی اندھی تقلید سے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اس رافضی کو پہچاننے کی، سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔